السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گل لالہ اور یہ 5ویں جماعت کے لیے ہے اور اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں جو آج ہم کریں گے وہ سبق نمبر 3 ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور جو اس سے پہلے حمد اور نعت ہے وہ ان کی ویڈیوز پہلے ہی بنا چکی ہوں اور وہ پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی گل لالہ کے نام سے۔ ویسے اس کے اینڈ میں اس پلے لسٹ کو میں اٹیچ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب ہے وما ارسلناک الی رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء ترجمہ۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اور اس رحمت سے تمام عالمین کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو انہوں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی انسانوں کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو۔ اور جو شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لایا، وہ بھی پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رحمت ہی کے سبب اس دنیا میں اپنی زندگی بلا خوف گزار رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی وضاحت طائف کے واقعے سے بخوبی ہوتی ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے جہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم لوگوں کو حق کے راستے پر آنے کی دعوت دینے تشریف لے گئے تھے۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو جھٹلایا، بلکہ تکلیف اور اذیت پہنچانے کی بھی حد کر دی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ام المومنین نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرا؟ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی سب سے سخت تھا۔ اس نے میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے بہت رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ میرے جوتے خون سے بھر گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ جو حکم دے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، سلام کیا اور یہی بات دہرائی اور کہا، اگر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حکم دے تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر ملا دوں۔ اس پر میں نے کہا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ یہ تھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی شدید ترین اذیت دینے والے دشمنوں کے لیے رحمت و شفقت۔ سیرت النبویہ ابن ہشام۔ اگر سارے جہانوں کے جن اور انسان مل کر بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورۃ الانشراح۔
اے محبوب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم آسمانی کتابوں میں کرے، اس کے متعلق لکھنا تمام جنوں اور انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ لفظ رحمت کے معنی ہے رحم، نرم دلی، کرم، شفقت، عنایت، بھلائی، خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سے ایک حصہ جانوروں اور انسانوں کو بھی دیا۔ اس صفت کی وجہ سے جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ خاص الفاظ ہیں سراپا یعنی سر سے پاؤں تک کی جو قد و قامت، عالمین یعنی کہ تمام دنیائیں، عالم دنیا، پوری دنیا، آخرت یعنی کہ آخر کا وقت، مرنے سے یعنی کہ مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی، دعوت کسی کو بلانا، شفقت محبت اور مہربانی سے پیش آنا، بلا خوف بغیر کسی ڈر کے، خاتم النبیین آخری نبی، جھٹلایا یعنی کہ سچائی کو ماننے سے انکار کیا، اذیت شدید تکلیف، رنجیدہ یعنی کہ دکھی ہونا، رسالت یعنی کہ نبوت۔ زبانی سوالات: سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے مطابق جو ہے سیرت طیبہ سے مراد ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو حالات، اخلاق، عادات اور وہ پاکیزہ طریقہ کار ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اختیار کیے۔ ان کی زندگی جو ہے ہمارے سب کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں بہت بہترین اخلاق اور پاکیزہ کردار وہ سب کچھ ہمارے اندر بھی آ جائے گا۔ اگلا سوال ہے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کس کی تعلیم کی روشنی میں ادا کرنے چاہیے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات جیسے کہ لین دین، میل جول، عبادات، رہن سہن، اخلاق، سب کچھ کو ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھ کر سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ مشق میں آ جائیں تو سب سے پہلے ہے پڑھیے، معانی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ گروہ بنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1 منٹ میں 100 الفاظ پڑھنے کا مقابلہ کیجیے۔ تو بچوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے۔ اسی طرح ہے خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ ویسے ابھی بتا بھی دیے اور کتاب کے آخر میں بھی موجود ہوتے ہیں، آپ وہاں سے کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آ جائیں تو معروضی سوالات ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پہلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سراپائے رحمت ہونے کی وجہ سے تمام عالمین کو فائدہ ہے۔ اگلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے عام ہے۔ پھر اس کو کلر کر کے ادھر لکھ لیں۔ پھر آگے ہے طائف، مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، تو مکہ مکرمہ اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں۔ پھر آگے ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، تو اس کو کلر کر لیں اور یہاں لکھ دیں۔ اگلا ہے جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، تو پہاڑوں کو آپ کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اگلا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب حضرت محمد
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ہم نے آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے۔ آگے ہے خوش خطی، اس مضمون کا دوسرا اقتباس، کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھیے۔ کاپی میں لکھیے، پہلا ہے رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے رحمت والا ہے۔ دوسرے میں آ جائیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں رحمت لکھ دی ہے۔ تیسرا ہے طائف کا واقعہ، اپنے الفاظ میں لکھیے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ طائف دراصل ایک شہر کا نام ہے۔ جب رحمت العالمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں حق کی دعوت دی تو یہاں کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور بے شمار تکالیف دی، جس کے نتیجے میں ان کو پتھر مارے گئے، جس کے نتیجے میں ان کا خون نکلنے لگ گیا، اور اسی وجہ سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر آئے، حاضر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان بستیوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، مگر اس وقت آپ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کی جو آگے کی نسلیں ہوں گی وہ مسلمان ہوں۔ انہوں نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور ان کو عفو و درگزر سے کام لیا اور ان کو معاف کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں وہ بستیاں بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اگلے صفحے پر آ جائیں تو اگلا سوال ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کیا سوال کیا؟ اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کوئی دن حد سے بھی زیادہ سخت گزرا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی سب سے سخت تھا۔ اس نے میری دعوت کو رد کر دیا، وہاں سے بہت رنجیدہ ہو کر واپس ہوا تو راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ میرے جوتے خون سے بھر گئے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، جو چاہے حکم دے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا اور یہی بات دہرائی اور کہا کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر ملا دوں۔ اس پر میں نے کہا کہ مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ آپ نے شروع میں درس میں پڑھا ہی ہوگا۔ سورۃ الانشراح کا یہ ہے اور ترجمہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آگے ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہت سی خوبیوں میں سے آپ کون کون سی خوبیاں اپنائیں گے؟ کم از کم 2 تحریر کیجیے۔ تو یوں تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ اور راہ نجات کا ذریعہ ہے۔
لہٰذا ان کی زندگی کے ہر قول و فعل اور عمل کو ہم اختیار کرنا چاہیں گے، لیکن اگر دو خوبیوں کے بارے میں کہا جائے تو وہ یہ ہیں: ایک پہلی جو راست باز ہونا، یعنی کہ سچائی پہ ہمیشہ قائم رہنا، افائے عہد کا پابند ہونا، دوسرا جو یعنی کہ جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ قواعد: زمانے کی اقسام: زمانے کی تین قسمیں ہیں: ایک ماضی گزرا ہوا زمانہ، دوسرا حال موجودہ زمانہ، تیسرا مستقبل آنے والا زمانہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے۔ آپ یہ عبارت اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ زمانہ حال ہے، آنے والا کل زمانہ مستقبل ہے۔ دیے گئے جملوں میں زمانے پہچانیے اور لکھیے۔ آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تو یہ حال ہے، تو زمانہ حال ہے۔ کل بہت تیز بارش ہوگی، تو یہ زمانہ مستقبل ہے۔ کل بہت تیز بارش ہوئی تھی، تو یہ زمانہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، گزرا ہوا۔ اور اب آگے آ جائیں۔ دیے گئے افعال کا استعمال زمانہ ماضی، حال اور مستقبل میں کیجیے۔ کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا۔ جیسے مثال کے طور پر احمد کھیلا، احمد کھیلتا ہے، احمد کھیلے گا۔ ریمشا نے خط لکھا، ریمشا خط لکھ رہی ہے، ریمشا خط لکھے گی۔ اگلا ہے عائشہ نے خط پڑھا، عائشہ خط پڑھ رہی ہے، عائشہ خط پڑھے گی۔ اسی طرح جو ہے چوتھے میں آئے گا عبداللہ بھاگا، عبداللہ بھاگتا ہے، اور یہاں عبداللہ بھاگ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے عبداللہ بھاگے گا، تو یہ مستقبل کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو ہے یہ والا سبق ختم ہو گیا ہے۔ اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو۔